اگر آپ نے کبھی دلی کو دیکھا ہو تو یقیناً وہ دلی یہ دلی نہ ہوگی۔ ایک زمانہ تھا جب رمضان کی شامیں جامع مسجد کی روشنیوں میں نہاتی تھیں اور شہزادیاں چاندنی راتوں میں افطار کے لیے کھانوں کے تھال سجایا کرتی تھیں، مگر پھر ایسا وقت بھی آیا جب وہی شہزادیاں مٹی میں گم ہو گئیں اور دہلی خود اپنے نوحے میں بدل گئی۔ ایک وقت تھا جب دلی صرف ایک شہر نہیں تھی بلکہ پورے ہندوستان کا دل تھی۔ لال قلعہ جو سلطنت مغلیہ کی عظمت کا نشان تھا، وہاں تیموریوں کی آخری جھلک باقی تھی۔ ان دنوں مرزا سلیم بہادر جو بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، اپنے مردانہ مکان میں چند قریبی دوستوں کے ساتھ بے تکلف باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک ایک خادمہ اندر آئی اور ادب سے بولی، حضور، بیگم صاحبہ یاد فرما رہی ہیں۔ مرزا سلیم اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ ایک ہم نشین نے مسکرا کر پوچھا، خیر تو ہے حضور؟ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مرزا صاحب ہلکے سے مسکرائے اور کہا، نہیں، کچھ خاص نہیں۔ اماں حضرت کچھ ناراض تھیں۔ کل افطاری کے وقت نتھن خان ایک گیت گا رہا تھا اور میرا دل بہل رہا تھا، لیکن اماں حضرت قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول تھیں۔ شور انہیں ناگوار گزرا۔ ایک نے عرض کیا، تو حضور افطار سے پہلے جامع مسجد چلے جایا کریں، عجب بہار کا سما ہوتا ہے تو لوگ رنگ برنگ پوشاکوں کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ والوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ مرزا صاحب کو یہ تجویز بھا گئی اور اگلے ہی دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جامع مسجد جا پہنچے۔ وہاں کا منظر حیران کن تھا۔ ہر طرف ذکر، تلاوت، وظائف، مراقبہ اور دینی گفتگو اور قرآن سنانے والے حفاظ کے دور جاری تھے۔ مسجد میں ہر کونے سے اللہ والوں کی محفلیں روشن تھیں۔ مرزا صاحب اس روحانی ماحول سے بے حد متاثر ہوئے۔ پھر افطار کا وقت آیا۔ سینکڑوں دسترخوان جامع مسجد لائے گئے۔ شاہی محل سے لے کر تمام بیگمات اور عمرا نے الگ الگ افطاریاں بھجوائیں۔ رنگ برنگے ریشمی دسترخوان خوبصورت پوشاکوں سے ڈھکے ہوئے یہ خوان ایک دوسرے سے بڑھ کر نظر آتے اور مسجد کا ماحول ایک عظیم الشان دعوت عام کی صورت اختیار کر لیتا۔ مرزا سلیم کا دل بدلنے لگا۔ اب وہ روز جامع مسجد آنے لگے۔ گھر میں دیکھتے کہ خانقاہوں، مسجدوں اور فقراء کے لیے کھانوں کے اہتمام ہو رہے ہیں۔ ان دنوں میں ان کے گھر میں برکت اور رونق ہی رونق نظر آتی۔ مرزا کے بھانجے مرزا شہزور جو کم عمر تھے، اکثر ماموں کے ساتھ ہوتے۔ وہ یاد کرتے ہیں، ایک وقت تھا جب دلی جنت معلوم ہوتی تھی اور ایک وقت آیا جب سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ غدر آ گیا، توپوں اور گولیوں کی گرج سے شہر دہل گیا۔ بادشاہ قلعہ چھوڑ کر نکل گئے۔ شہزادیاں بے پردہ ہو کر لاشیں تلاش کرنے نکلی۔ بچے یتیم ہو گئے، مائیں روتی رہ گئیں۔ مرزا شہزور بھی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور حاملہ بیوی کے ساتھ اپنے اجڑے خاندان کو لے کر دلی شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ دو رتھوں میں سوار وہ غازی آباد جا نکلے، مگر راستہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، لہٰذا واپس ہو کر قطب صاحب کی طرف چلے۔ راستے میں گوجروں نے لوٹ لیا، سامان گیا مگر جان بچ گئی۔ گھنے جنگل، کمزور عورتیں اور مرزا کی آنکھوں میں آنسو۔ ماں کہتی تھی، ہم شاہ جہاں کے خاندان سے ہیں، تاج والے تھے، آج زمین ہمیں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ آخر کار وہ ایک میواتے گاؤں پہنچے۔ دیہاتیوں نے اپنی چوپال میں جگہ دی، کچھ دن کھانا بھی کھلایا، لیکن کب تک؟ ایک دن گاؤں کے چودھری نے کہا، میاں جی، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ مرزا نے کہا، میں سپاہی ہوں، تلوار چلانا جانتا ہوں، ہل چلانا نہیں۔ چودھری ہنس کر بولا، تو پھر کھیت کی رکھوالی کر، عورتیں کپڑے سی دیں۔ مرزا مان گئے۔ اب مرزا دن بھر کھیتوں کی نگرانی کرتے اور عورتیں گاؤں کے کپڑے سیتی تھی، مگر بدقسمتی پیچھا چھوڑنے والی نہ تھی۔ بھادوں کا مہینہ آیا، گاؤں میں بخار پھیل گیا۔ مرزا کی بہن اور بیوی بھی بیمار ہو گئی۔ دواؤں کی کمی، علاج نایاب، بارش کی بھرمار اور ایک طوفانی رات۔ بیوی کو درد ذہ شروع ہوا، گندا پانی، کپڑے بھیگے ہوئے، اندھیری رات۔ آخر کار وہ تڑپتے تڑپتے چل بسی، بچہ پیٹ میں ہی رہ گیا۔ مرزا شہزور کہتے ہیں، وہ شہزادی جو ناز و نعم میں پلی تھی، ایک اجنبی گاؤں کی مٹی میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ صبح ہوئی، گاؤں والوں نے کفن دیا اور وہ مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئی۔ یہ تھی دلی کے ایک شہزادے اور اس کی اجڑی ہوئی دنیا کی کہانی۔ یہ صرف ایک فرد کا قصہ نہیں بلکہ پوری ایک تہذیب کا نوحہ ہے۔ ایک دہلی جو کبھی زندہ تھی، عبادت، برکت، رونق اور سخاوت کا مرکز، اور پھر
ایک دلی جو جنگ و زوال کے بعد آنکھوں میں آنسو لیے بس یاد بن کر رہ گئی۔ مرزا شاہ زور کے الفاظ آج بھی دلی کی اداس فضا میں گونجتے ہیں۔ وہ شہزادی جو ناز و نام میں پلی تھی آخر کار مٹی کی گود میں سو گئی، اور ہم جو تخت کے وارث تھے آخر کار درختوں کے سائے تلے بیٹھ کر روٹی مانگنے والے بن گئے۔ جامع مسجد کی وہ رونقیں، وہ رنگ برنگی افطاریاں، لال قلعے کی بلند دیواریں، بیگمات کے ہنستے چہرے، سب رفتہ رفتہ خاک میں دفن ہو گئے۔ دہلی جو کبھی سجدوں، سخاوت اور سلاطین کا شہر تھی، آج آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کی ایک خاموش تصویر بن گئی ہے۔ یہ صرف ایک شہر کی موت نہیں تھی، یہ ایک تہذیب کا زوال تھا۔